عوام کا رد عمل انشاءاللہ وہ ہوگا کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے. محسن نقوی تمہارے لیے میسج ہے کہ لیمن مالٹ کا اگر نشہ اتر گیا ہو نا تو آنکھیں کھول کے دیکھو کہ کیا کر رہے ہیں تمہارے پولیس والے. جس طرح سے تم لوگوں نے جبر اور بربریت ہمارے ورکرز پہ کی ہے نا اور ہماری خواتین پہ کی ہے اور لوگوں پہ کی ہے تم نے, انشاءاللہ سود سمیت اس کا بدلہ تمہیں ہم دیں گے اور حساب تو تم سے ہوگا. تم یہ جو نگران وزیر اعلیٰ بن کر بہت تم چہک رہے ہو نا اور بہت اچھل رہے ہو, تمہارا کام صرف الیکشن کروانا ہے اور کچھ نہیں. یہ جتنا کچھ تم نے کیا ہے, جو بربریت تم نے ان لوگوں پر کی ہے, انشاءاللہ تم ایک دفعہ اس کرسی سے اترنے کی دیر ہے. تم دیکھو کہ تمہارا ہم حشر کیا کرتے ہیں. یہ جو وعدہ کیا تھا نبھانا پڑے گا, یہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ وہی وعدہ ہے جو وردی والوں نے مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ کیا تھا, جو لنڈن پلان ہے. اور اب ایک بات یاد رکھنا سارے, یہ جو لوگ جنہوں نے ایک رعب اور خوف لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا ہوا تھا نا, ہم فوج, ہم وردی والے, ہم فلاں, ہماری فوج ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن وہ جو 4-5 اوپر بیٹھے ہوئے نا وردی میں, یہ وہ یاد رکھیں کہ وہ وقت گزر گیا کہ جو 70 سال تم لوگوں نے بند کمروں میں لوگ کرتے رہے ہو. اب انشاءاللہ تم لوگوں کی یہ وردیاں بھی اتریں گی اور ہمارا ملک ان سپاہیوں اور ان کے اس پہ چلے گا کہ جو لوگ اس ملک کے لیے واقعی میں اپنی جانیں دیتے رہیں. تم لوگوں نے, اس ڈرٹی ہیری نے ہمارے ان تمام شہیدوں کے خون کو ضائع کر دیا, ان کو بے عزت کروا دیا, ان فیملیز کو بے عزت کروا دیا کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جان دی تھی. تو یہ یاد رکھنا کہ وقت بہت قریب ہے. انشاءاللہ عمران خان جب آئے گا نا واپس تو تم لوگوں کو پھر وہی بات ہے وہ ہم اس وقت بتائیں. رانا ثناء اللہ قسم میں نے اتنا کہہ رہا ہے کہ خبیث کے بچے تم ایک دفعہ ہمارے ہاتھ آ جاؤ, خدا کی قسم ہم خواتین ہی تمہیں اگر گنجا نہ کرے نا ہمارا نام بدلنا. تم پہ جو غصہ, جو نفرت تمہارے لیے ہمارے دلوں میں ہے نا, انشاءاللہ اس کو ہم نکالیں گے. اور جو تم نے یہ جتنے تم نے اقدامات کیے ہیں نا لوگوں کے خلاف, جو تم نے جبر کیا ہے, اس کا بدلہ انشاءاللہ ہم خواتین آنے والے دنوں میں جلسہ ہونے میں یہ کامیاب ہونے دیں گے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں ہمارے جلسے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. بزدل لوگ ہیں, اگر ان میں اگر ڈر نہیں ہے, یہ ڈرتے نہیں ہیں, خوفزدہ نہیں ہیں, تو کرنے دینا کیمپین. عمران خان کیا کر رہا ہے؟ کیمپین کر رہا ہے نا, اور تو کچھ نہیں کر رہا. اتنا خوف ہے کہ تم لوگوں نے پورے شہر کو جو ہے تم لوگوں نے اس کو اپنے گھیراؤ میں لے لیا ہے. تم لوگ ان پہ شیلنگ کر رہے ہو, تم لوگ ربر بلٹس چلا رہے ہو, تم لوگ پتھراؤ کر رہے ہو, تم لوگوں نے رینجرز کو کھڑا کر دیا عوام کے سامنے, پاکستانی عوام کے سامنے. کیا یہ دہشت گرد ہیں؟ کیا یہ اسرائیلی ہیں؟ کیا یہ فلسطینی ہیں؟ کیا یہ کشمیری ہیں؟ کون ہے یہ اس ملک کے لوگ ہیں, یہ ملک ان کا ہے. آپ کون ہوتے ہو کہ آپ رینجرز کو لا کے وہاں پہ کھڑا کر دو؟ یہ انقلاب خونی انقلاب کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے. بالکل جائے گا, یہ بات یاد رکھنا میری. اور یہ شروع ہو چکا ہے. جس دن عمران خان کو گولیاں لگی تھی نا, یہ خونی انقلاب اسی دن سے شروع ہو گیا تھا. جتنے ہمارے ورکرز نے یہاں پہ خون بہایا ہے نا, یہ خونی انقلاب ہی ہے. خون دے دیں گے, ہم جان دے دیں گے, لیکن عمران خان پہ اور اپنے ملک پہ آنچ نہیں آنے دیں گے کبھی. میں بالکل ٹھیک. میم آپ نے کبھی فرائی پان سے کپڑے استری کیے ہیں؟ نہیں الحمدللہ, مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی. وہ فرائی پین والا جو ہے نا وہ صرف مریم نواز ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اس کو ہم نے استری ایک بھجوائی ہے, ویسے اللہ کرے اس کو مل جائے تو اس کو اندازہ ہو جائے کیسے کرتے ہیں. مریم نواز جیسی خبیث عورت جو ہے نا وہ خطہ ارض میں کوئی نہیں ہے, یہ بات یاد رکھنا. میں تو خوبصورتی کی بات کر رہا تھا. نہیں, خوبصورتی اس کی بناوٹی خوبصورتی ہے. ایسی خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا دل خوبصورت نہیں ہے, اگر آپ کا دماغ خوبصورت نہیں ہے, آپ یہ جو ظاہری خوبصورتی پہ اتنا لگا رہی ہو نا, اگر اس کا 1% بھی اس عوام پہ لگا دیتے نا تو اس عوام کی جو یہ جس بدحالی سے ہماری عوام اس وقت گزر رہی ہے نا, یہ خوشحال ہو جاتے. ٹھیک ہے, تو ان جیسے لوگ کہ جو صرف مفادات پرست ہیں, جو صرف اپنے آپ کو وہ کرنا جانتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے سنوارنا جانتے ہیں, وہ ملک کے لیے کبھی کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ جو ادھر خان صاحب کا گیٹ ٹوٹا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف محض ایک گیٹ ٹوٹا ہے یا کئی لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں؟ ایک چیز میری نا وہ سن لو, وہ کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے نا, وہ شہر کا رخ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ان گیدڑوں کا یہ حال ہے کہ شیر اپنی کچھار میں موجود نہیں تھا تو یہ یہاں آ کے انہوں نے حملہ کیا. انہوں نے وہ خاتون کہ جس کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے, نہ اس کا کسی اور ایکٹیویٹی سے کوئی تعلق ہے, وہ عورت شریف النفس عورت, ایک پردہ دار عورت وہاں اندر اپنے گھر میں موجود تھی, اکیلی تھی, اور انہوں نے اس کو ہراس کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اندر یہ لوگ گھسے. کہاں پہ کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے گھر کی دیواریں یوں بلڈوزر سے توڑیں؟
آپ کسی کے گھر میں جا کر وہاں پر آپ لیمن مالٹ کی بوتلیں لے کے آپ پئیں اور آپ کہیں کہ وہ شراب کی بوتلیں. ایک چھوٹی چیز چھوٹا کام ہے نا, دروازہ توڑ دینا, چلو جو بھی کر دیا, گھر میں گھس گئے, سارا کچھ مان لیا, قبول ہے, لیکن کیا یہ انسانیت ہے کہ کسی عورت کا ہاتھ فریکچر کر دینا, اور وہ بھی عمران خان صاحب کی جو بہن تھی ان کا ہاتھ فریکچر ہوا مارنے کی وجہ سے. آپ سے میں ایک بات کہوں, یہ جو آپ نے کہا نا یہ کوئی معمولی لیکن یہ بڑی بات ہے. پہلے پلیز پہلے میری بات سن لو. خواتین جو ہے نا وہ اتنی مضبوط ہیں. آج میں کھڑی ہوں نا یہاں پہ, گولیاں کھانے کے باوجود کھڑی ہوں نا. عورت میں اتنی ہمت ہے, عورت میں اتنی طاقت ہے, وہ برداشت کر سکتی ہے. لیکن جو آپ نے کہا نا کہ وہ معمولی بات تھی, وہ معمولی بات نہیں تھی, وہ بہت بڑی بات تھی. آپ کس آئین کے تحت کسی کے گھر میں گھستے ہو؟ آپ کس آئین کے تحت؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی گھسے اس طرح, آپ کی بہنیں گھر پہ اکیلی ہوں, آپ کی ماں اکیلی ہو, کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تو ہمیں تکلیف ہے, وہ ہماری ماں ہے جس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. اگر اس عورت کو کوئی تکلیف ہوگی تو ہم ان لوگوں کے گریبان پکڑیں گے کہ جو اس عورت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے, جو ظلم کرنے کی کوشش کریں گے. جب انہوں نے کبھی سیاست میں کوئی بات کی ہی نہیں ہے, انہوں نے کبھی انٹرفیئر نہیں کیا, تو آپ کون ہوتے ہو کہ آپ ان کو یہاں پر آ کر زد و کوب کرنے کی کوشش کرو؟